اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل اور محبوب خدا ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق ہی آپ ہی کی وجہ سے ہوئی، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف و کمالات عطا فرمائے کہ جو آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں عطا کیے گئے۔ دوستوں، ہم جن کے امتی ہیں ہمیں ان کی سیرت تو کم از کم ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو یا تو معلوم ہی نہیں ہوتی، اور اگر معلوم ہوتی ہے تو بس بیسک سی معلوم ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتی۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مختصر سی نظر ڈالیں گے، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ بلا شبہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی اپنے حبیب کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ دوستو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اظہر منبع انوار الانبیاء ہے، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے بنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی پر سفید چمکتی دمکتی مٹی اٹھا لائے۔ پھر وہ مٹی جنت کے ایک نسیم نامی چشمے میں گوندی گئی، یہاں تک کہ وہ مٹی سفید موتی کی مانند ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتے اس مٹی کو لے کر عرش و کرسی اور زمین و آسمان کے گرد گھومے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کی روح کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی جان لیا۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم کی پشت میں بطور ودیعت رکھ دیا، جس کا نور حضرت آدم کی پیشانی پر نمایاں ہوتا تھا۔ پھر وہ نور حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوا۔ اسی طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر شریف کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھا، جس سے آپ اپنے بلند مرتبہ ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ آپ کا بدن بالکل پاکیزہ اور کستوری کی طرح خوشبودار تھا۔ آپ کا ختنہ پہلے سے ہی کیا ہوا تھا اور آپ کا ناف مبارک بھی پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا۔ آپ کے تولد شریف کے وقت کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے تاکہ آپ کی نبوت پر بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ چنانچہ ستارے تعظیم کے لیے جھک کر آپ کے قریب آ گئے اور آپ کے نور سے حرم شریف کی زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے قیصرہ محل نظر آ گئے۔ مدائن شہر کے اندر محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی سویبہ نے چند روز تک آپ کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمے یہ خدمت آ گئی۔ پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی اور آپ نے قریب 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ آپ کے معجزات کا ظہور بچپن سے ہی ہونے لگ گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دور جگہ جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک روز آپ غافل ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ جب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو وہ آپ کی تلاش میں نکلیں تو آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ مائی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تپش میں دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ پھر شیمہ بولی کہ امی جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی کیونکہ بادل آپ پر سایہ کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو بادل بھی چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایمن آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کو اپنے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان بھی انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بعد حسب وصیت آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کو بہت اچھی طرح انجام دیا اور ہمیشہ آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔
تو دوستوں یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر سیرت۔ دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اتنی وسیع ہے کہ ہم ساری زندگی بھی کوشش کر لیں تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نہ کچھ سیرت آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔